فارماکالوجی. سب سے پہلے تو فارماکالوجی کے انٹروڈکشن پہ آتے ہیں کہ اصل میں ہے کیا. سو ڈیفینیشن نمبر فرسٹ یہ ہے کہ اسٹڈی آف سبسٹانسز دیٹ انٹریکٹ ود لیونگ سسٹم تھرو کیمیکل پروسیس اسپیشلی بائی بائنڈنگ ٹو ریگولیٹری مالیکیولز اینڈ ایکٹیویٹنگ اور انہیبٹنگ نارمل باڈی پروسیس. ان سبسٹانس کی اسٹڈی ہے، ان کیمیکلز کی اسٹڈی ہے جو کہ ہمارے جو باڈی کے ریگولیٹری مالیکیولز، زیادہ تر ریگولیٹری مالیکیولز کا مطلب کیا ہے، جو ریسیپٹرس ہے، ان کے ساتھ بائنڈ ہو کے ہماری باڈی کے اب نارمل فنکشنز کو جو ہے نا یا ایکٹیویٹ کرتے ہیں یا انہیبٹ کرتے ہیں. نارمل اب نارمل دونوں کو یا ایکٹیویٹ کرتے ہیں یا انہیبٹ کرتے ہیں. ان سبسٹانس کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فارماکالوجی. ڈیفینیشن نمبر 2 ہے the branch of medical sciences which deal with the study of action of drug on living tissues. میڈیکل سائنس کے وہ برانچ کہ جس میں ہم ڈرگس وغیرہ دوائیاں وغیرہ لیتے ہیں، ان کا جو ایکشن ہوتا ہے نا ہماری باڈی پر، ہمارے لیونگ ٹیشو پر، ان کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں فارماکالوجی. اچھا، اوریجن کیا ہے کہ مطلب یا فارماکالوجی کہاں سے ڈیرائیو ہوا ہے؟ سو فارماکالوجی جو ہے 2 ورڈ سے ڈیرائیو ہوا ہے. ایک ہے فارماکون جس کا مطلب ہے ڈرگس یا میڈیسن، اینڈ دوسرا ہے لوگوس جس کا مطلب ہے اسٹڈی. اچھا جی، تو فارماکالوجی کو ہم جو ہے نا براڈلی 2 برانچز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں یا 2 ڈویژن ہے اس کے. سو نمبر فرسٹ ہے جو ہے نا وہ فارماکوکائنیٹکس ہے. فارماکوکائنیٹکس جو ہے نا وہ برانچ ہے فارماکالوجی کی کہ جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کس چیز کی؟ دا موومنٹ آف ڈرگس ان دا باڈی. مطلب واٹ دا باڈی ڈو ٹو ڈرگس، ہم جو ڈرگ لیتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ہماری باڈی کیا کرتی ہے، اس کو کیسے جو ہے نا ایبزارب کرتی ہے، ڈائجسٹ کرتی ہے، اور وہ جو سارا پروسیس ہے. اس برانچ آف فارماکالوجی کو ہم کہتے ہیں فارماکوکائنیٹکس. اس میں جو ہے نا 4 میجر جو ہے نا ڈویژن ہے فارماکوکائنیٹکس میں. ایک ہوتا ہے ایبزارپشن، سیکنڈ ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن، تھرڈ ہوتا ہے میٹابولزم، اینڈ فورتھ ہوتا ہے ایکسکریشن. اچھا جی، اس کے بعد جو ہوتا ہے نا فارماکو ڈائنامکس. فارماکو ڈائنامکس جو ہے نا فارماکالوجی کی وہ برانچ ہے کہ جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ ڈرگ جو ہے نا ہماری باڈی پہ کیا اثر کرتا ہے. وہ ڈرگ ڈو ٹو باڈی، مطلب جب ہم ڈرگ لیتے ہیں تو وہ جو ہمارے باڈی پر کیا اثر کرتا ہے، ہماری باڈی کے فنکشنز کو انہیبٹ کرتا ہے اور جو ہے نا انہیبٹ کرتا ہے اور جو ہے نا اسٹیمولیٹ کرتا ہے. اس کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں فارماکو ڈائنامکس. فار ایگزامپل جو ہے نا اسپرین ورک آن انالگیسک، مطلب کیسے اسپرین جو ہے نا ہمارے جو پین ریلیونگ یا پین ختم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. اس اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں فارماکو ڈائنامکس. اچھا جی، سب سے پہلے ہم تھوڑا براڈلی جو ہے نا فارماکوکائنیٹکس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں. فارماکوکائنیٹکس اصل میں کیا ہے اور اس کے پروسیس کیا ہے. سو ڈیفینیشن یہ ہے کہ اٹ مینس دا موومنٹ آف ڈرگز ان دا باڈی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈرگس جو ہے نا اس کے ساتھ ہماری باڈی کیا کرتی ہے، ہماری باڈی جو اندر جب ڈرگ جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ ہماری باڈی کیا کرتی ہے اصل میں. سو اس کے ساتھ جو ہے نا ہماری باڈی اصل میں 4 ڈفرینٹ فنکشنز کرتی ہے، جس کے بعد جو ہے نا ڈرگس ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے یا اس کا جو اثر ہے نا وہ ہماری باڈی پر ہو جاتا ہے. سب سے پہلے جو ہے نا ایبزارپشن ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن، تھرڈ ہوتا ہے میٹابولزم. اس کو ہم کہتے ہیں بایو ٹرانسفارمیشن. اس کے بعد جو ہوتا ہے لاسٹ ون وہ ایکسکریشن ہوتا ہے. اچھا، اس سب کو اب ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو فارماکوکائنیٹک کنسسٹ آف فالوئنگ ڈویژن، سو ویل ڈسکس آل آف دیز ان ڈیٹیل. یہ جو ہے 4 ڈویژنس ہیں میجر، میں نے جیسے بتایا تھا آپ سب کو: ایبزارپشن، ڈسٹریبیوشن، میٹابولزم اینڈ ایکسکریشن. سو ناؤ وی آر ہیڈنگ کہ آپ ایبزارپشن کو تھوڑا ڈیٹیل سے پڑھیں کہ ایبزارپشن اصل میں ہوتا ہے کہ فارماکوکائنیٹکس میں. سو ڈیفینیشن یہ ہے: دا ٹرانسفر آف ڈرگ فرام سائٹ آف ایڈمنسٹریشن. مطلب ڈرگ جو ہے نا اس کا ٹرانسفر سائٹ آف ایڈمنسٹریشن سے لے کر ٹو بلڈ اسٹریم. ڈرگ جو ہے نا جو ہم باہر سے لیتے ہیں، مطلب جو ہم میڈیسن یوز کرتے ہیں اس کا جو ہے نا ہماری بلڈ کے اندر جانا، اس کو ہم کہتے ہیں ایبزارپشن. مطلب یہ ہے کہ سائٹ آف ایڈمنسٹریشن سے لے کر جو ہے نا بلڈ اسٹریم تک بلڈ جو میڈیسن ہے نا اس کا جانا، اس کو ہم کہتے ہیں ایبزارپشن. The process of absorption is complete when drug given by IV route reaches systemic circulation. اچھا، جس میں 2 ٹرمز آئے ہیں.
یہ جو ہے نا پہلے تو آئی وی روٹ. آئی وی روٹ کا کیا مطلب؟ آئی وی روٹ کا مطلب ہے انٹراوینس. اور ڈرگز جو ہم وین کے ذریعے باڈی میں جو ہے نا ایڈمنسٹر کرتے ہیں، مطلب کسی وین میں جو ہے انجیکشن لگا کے ہم اپنے باڈی جو ہے نا اس میں ایڈمنسٹر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آئی وی روٹ. اس کے بعد جو ہوتا ہے نا سسٹمک سرکولیشن ہمارا باڈی کا جو سرکولیشن ہے بلڈ کا، جس میں ہارٹ ہوتے ہیں، بلڈ ویزل ہوتے ہیں اور وائٹل آرگنس ہوتے ہیں، اس میں جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں سسٹمک سرکولیشن. سو مطلب اس لائن کا یہ ہو کہ پروسیس آف ایبزارپشن از کمپلیٹ وین ڈرگ از گیون بائی آئی وی روٹ ریچ سسٹمک سرکولیشن. جب ہم آئی وی روٹ کے ذریعے جو ہے نا ڈرگ لیتے ہیں اور ہمارے سسٹمک سرکولیشن میں انٹر ہو جاتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ پروسیس آف ایبزارپشن کمپلیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا نیکسٹ لائن میں کہتے ہیں کہ بٹ وین دا ڈرگ از گیون بائی اورل روٹ جو ہے نا روٹ ہوتا ہے جو ہم اپنے ماؤتھ کے ذریعے جو ڈرگز لیتے ہیں، جو ہم اپنے منہ کے ذریعے جو ڈرگ ایڈمنسٹر کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اورل روٹ. اٹ مسٹ کراس دا سیل میمبرین ٹو ریچ دی سسٹمک سرکولیشن. یہ جو ہے نا ہماری باڈی سے جو سیل میمبرین ہوتا ہے نا انٹسٹائن اور اسٹمک میں، اس کو کراس کر کے پھر سسٹمک سرکولیشن میں جائے گا. اینڈ اٹس ایبزارپشن میں بھی پارشل، اس کے ایبزارپشن جو ہے نا پارشل ہو سکتا ہے. اچھا جی، اب جو ہے نا سوال آتا ہے کہ آئی وی روٹ کا جو ایبزارپشن ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، مطلب آئی وی روٹ کا جو ڈرگس ہوتا ہے اس کا جو بائی اویلیبلٹی ہے نا وہ زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو دی اورل روٹ، کیونکہ آئی وی روٹ جو ہے نا ہم ڈائریکٹلی جو ہے نا اپنے سسٹم سرکولیشن میں جو ہے نا ایڈمنسٹر کرتے ہیں، جبکہ اورل روٹ جو ہوتا ہے نا اس میں ہم ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے. جو اس کو ہم منہ کے ذریعے دیتے ہیں، ماؤتھ کے ذریعے. سو یہ جو ہے نا پھر اسٹمک کے ذریعے جاتا ہے ڈائجیشن، اور اس کے بعد جو ہے نا ایبزارپشن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد لیور میں جاتا ہے. سو جو ہے نا اس میں بہت زیادہ اسٹیپس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا زیادہ تر جو ڈرگ ہوتا ہے اس کا افیکٹ جو ہے کم ہو جاتا ہے، یا زیادہ ڈرگ جو ہے نا وہ ویسٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ زیادہ سائٹ ہوتے ہیں جس میں یہ اس کو کام کرنا پڑتا ہے. سو اس کی وجہ سے اس کا افیکٹ کم ہوتا ہے زیادہ تر. اچھا جی، سیل میمبرین کنسسٹ آف 2 لیئر وتھ پروٹین لیئر آن ایچ سائڈ. اچھا، اس میں جو ہے نا سیل میمبرین کا اسٹرکچر بتایا ہوا ہے کہ سیل میمبرین کتنے لیئر سے بنا ہوا ہے؟ 2 لیئر سے. پروٹین جو 2 لیئر پروٹین ہوتا ہے آؤٹر سائڈ پہ. دا سیل میمبرین کنسسٹ آف ہائیڈروفیلک اینڈ ہائیڈروفوبک پارٹ. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ سیل میمبرین میں جو ہے نا ایک پارٹ ہائیڈروفیلک ہوتا ہے جو جس کے ذریعے ہم واٹر کو جو ہے نا انٹر کر سکتے ہیں، جبکہ دوسرا جو ہوتا ہے ہائیڈروفوبک ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم واٹر جو ہے نا ایبزورب نہیں کر سکتے سیل کو. لپڈ سولوبل ڈرگس پاسنگ تھرو ہائیڈروفوبک پارٹ. جو لپڈ سولوبل ڈرگس ہوتا ہے وہ جو ہے نا پاسنگ تھرو ہائیڈروفوبک پارٹ، وہ جو ہائیڈروفوبک پارٹ جو ہے نا اس میں کے ذریعے انٹر ہوتا ہے سیل میں. لپڈ سولوبل جو ہوتا ہے نا وہ ہائیڈروفوبک پارٹ کے ذریعے انٹر ہوتا ہے سیل میں. موسٹ آف دی ڈرگ گیون پاس تھرو دی پورس پریزنٹ ان سیل میمبرین. زیادہ تر ڈرگ جو ہوتا ہے نا وہ کیسے ہمارے سیل تک پہنچتے ہیں؟ جو سیل میں جو پورس ہوتے ہیں یا ریسیپٹرس کے ذریعے جو ڈیفیوژن وغیرہ اسموسس کا پروسیس ہوتا ہے اسی کے ذریعے جو ہے نا سیل میمبرین پاس کرتا ہے زیادہ تر. اچھا جی، اب جو ہے نا فیکٹرز افیکٹنگ ڈرگ ایبزارپشن. وہ کون سے فیکٹرز ہے، کون سے عناصر ہے جس کے جو نا ڈرگ ایبزارپشن کو افیکٹ کر سکتا ہے، مطلب اس کو جو ہے نا زیادہ کم کر سکتا ہے یا کم کر سکتا ہے کس چیز کو؟ ڈرگ ایبزارپشن کو. سو سب سے پہلے جو ہے نا ڈرگ کنسنٹریشن. ڈرگ کنسنٹریشن جو ہے نا کا مطلب ہے اماؤنٹ آف ڈرگ ٹیکن، کہ ہم کتنا ڈرگ جو ہے نا وہ باڈی کو لیتے ہیں، مطلب زیادہ لیتے ہیں 5 mg لیتے ہیں یا 10 mg لیتے ہیں. تو اگر ہم 5 mg ڈرگ لیں گے تو اس کا جو ہے نا اثر کم ہوگا ایز کمپیئر ٹو 10 mg ڈرگ. سو اس کا مطلب یہ ہوگا گریٹر کنسنٹریشن آف ڈرگ. اگر ڈرگ کی جو کنسنٹریشن ہوگی، زیادہ اماؤنٹ میں ڈرگ لیں گے ہم، گریٹر ول بی ایبزارپشن، زیادہ ایبزارپشن ہوگی، ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. اگر ہم زیادہ ڈرگ جو ہے نا ہم زیادہ دوائی کھائیں گے تو اس کا جو ہے نا ایبزارپشن زیادہ ہوگا. سمپل بات ہے، بیکاز گریٹر کنسنٹریشن گریڈیٹ بٹوین سائٹ آف ایڈمنسٹریشن اینڈ لوکل بلڈ ویزل. سو اس کے کیونکہ اگر زیادہ ڈرگ ہوگا تو ہماری باڈی جو ہے نا زیادہ ڈرگ ایبزارب کرے گی. سو یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کس چیز کے ساتھ؟ ڈرگ کنسنٹریشن کے ساتھ ڈرگ ایبزارپشن. اچھا جی، اس کے بعد آتا ہے لپڈ سولوبلٹی. دا ڈرگ وتھ ہائی لپڈ سولوبلٹی ول بی ریپڈلی ایبزارب ایز کمپیئر ٹو دوز لیس لپڈ سولوبل اور واٹر سولوبل ڈرگس. اور ڈرگس جو ہے نا جو کہ زیادہ تر واٹر سولوبل ہوتے ہیں، لپڈ سولوبل ہوتے ہیں،
اور جو ہے نا جلدی سے ایبزارب ہو گئے ہماری باڈی میں ایز کمپیئر ٹو دی واٹر سالوبل. مطلب یہ ہے کہ جو لپڈ میں جو ڈرگز جو ہے نا سال ہوتے ہیں وہ جلدی ایبزارب ہوں گے ہماری باڈی میں ایز کمپیئر ٹو واٹر سالوبل. اس کے ایگزامپل کیا ہے؟ وائٹامن اے اینڈ وائٹامن ڈی. یہ دونوں ہیں جو ہے نا لپڈ سالوبل وائٹامنس ہے. یہ ہماری باڈی میں تب زیادہ ایبزارب ہوں گے جب کہ اس کے لیے کنڈیشن کیا ہوگی؟ جب اس کے لیے کنڈیشن لپڈ سالوبلٹی والی ہوگی زیادہ. یہ جو ہے نا زیادہ ایبزارب ہوگی ہماری باڈی میں. اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں سرفیس ایریا. سرفیس ایریا آف دا باڈی وچ از ڈائریکٹلی ایکسپوز ٹو ڈرگ. اچھا، سرفیس ایریا کا کیا ہوتا ہے؟ سرفیس ایریا جو ہے نا ایریا ہماری باڈی کا ہوتا ہے کہ جو ڈرگ کو ایکسپوز ہوتا ہے، جو ڈرگ کے سامنے ہوتا ہے، جس کو پاس کر کے ڈرگ ہماری باڈی کے پہنچتا ہے. سمپل سی بات ہے، اگر سرفیس ایریا باڈی کا زیادہ ہوگا تو جو ڈرگ ایبزورپشن ہے وہ بھی زیادہ ہوگی، بیکاز زیادہ جو ہے جگہ پرووائڈ ہوگی ڈرگ کو کہ وہ ہماری باڈی میں ایبزارب ہو سکے. سرفیس ایریا اور ڈرگ ایبزورپشن بھی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. گریٹر سرفیس ایریا گریٹر ول بی ایبزورپشن ڈرگ. میں نے بتایا جیسا انٹسٹائن ہیو گریٹر سرفیس ایریا دین اسٹمک. انٹسٹائن کا جو سرفیس ایریا ہے نا وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اسٹمک. ڈرگ ول بی ایبزارب انٹسٹائن. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرگ جو ہے نا زیادہ تر ایبزارب کہاں ہوگا؟ انٹسٹائن میں ہوگا. اوکے، ایز کمپیئر ٹو اسٹمک، بیکاز انٹسٹائن جو ہے نا اس کا جو سرفیس ایریا ہے وہ زیادہ ہے. اچھا جی، ایک اور پوائنٹ جو ہے یہاں پہ میں بتایا تھا کہ اسٹمک کی جو ہے نا ایسیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے. زیادہ تر جو ایسیڈک ڈرگس ہوتے ہیں نا، ایسیڈک ڈرگس وہ زیادہ تر کہاں ایبزارب ہوں گے؟ اور اسٹمک میں ہوں گے. جبکہ انٹسٹائن کو ایسیڈیٹی اتنا ہائی نہیں ہوتی. جو زیادہ تر بیسک ڈرگ ہوتے ہیں، مطلب جو بیس سے بنے ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر ایبزارب کہاں ہوں گے؟ وہ زیادہ تر جو ہے نا ایبزارب جو ہے ہمارے انٹسٹائن میں ہوں گے. پی ایچ آف میڈیم. اچھا جی، پی ایچ کیسے جو ہے نا ڈرگ ایبزارپشن کو افیکٹ کرتا ہے؟ ایسیڈک ڈرگ ول بی بیٹر ایبزارب ان ایسیڈک میڈیم لائک اسپرین. میں نے جسے بتایا کہ ایسیڈک ڈرگ جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر کس چیز میڈیم میں ایبزارب ہوں گے؟ ایسیڈک میڈیم ول بی بیٹر ایبزارب ان ایسیڈک میڈیم لائک اسپرین جو ہے نا یہ پینو باربیٹون. بیسک ڈرگس شو بیٹر ایبزارپشن فرام بیسک میڈیم. اچھا جو سمپل بات ہے، اگر ڈرگ ایسیڈک ہوگا تو ایسیڈک میڈیم میں زیادہ تر جو ہے نا ایبزارپشن جو ہے اس کی زیادہ ہوگی. اگر بیسک ہوگا تو اس کی جو ہے نا ایبزارپشن زیادہ کس میڈیم میں ہوگی؟ بیسک میں. اچھا جی، اس ایگزامپل یاد کرنا ضروری ہے کہ ایسیڈک ڈرگ کا جو ایگزامپل ہے اسپرین ہے، جبکہ بیسک ڈرگس کا ایگزامپل ہے جو ہے نا ایپیڈین ہے. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے لاسٹ والا آتا ہے ویٹ آف دی باڈی. گریٹر ویٹ آف دی باڈی گریٹر ڈوز ول بی ریکوائرڈ ان آرڈر ٹو شو کوئک ایکشن. اگر ہم جو ہے نا کنسیڈر کریں، اگر کسی شخص کی باڈی ویٹ زیادہ ہے تو اس پہ جو ہے نا عام 5 mg والے جو ٹیبلٹ ہے وہ کام نہیں کرے، کیونکہ اس کی باڈی جو ہے نا وہ زیادہ سرفیس ایریا اور زیادہ ویٹ ہے اس کا. تو اس کو جو ہے نا ریکوائر مور ڈوز ٹو آرڈر ٹو شو کوئک ایکشن. اچھا جی، اگر کسی شخص کی باڈی جو ہے نا وہ اس کا ویٹ زیادہ ہے تو اس کے لیے جو ہے نا اس کو زیادہ ڈوز آف ڈرگ لینا ہوگا، کیونکہ جو ہے نا اس کے باڈی نیڈز بھی زیادہ ہوں گے، اس کے باڈی جو ویٹ آرگنز ہے اس کے سائز بھی زیادہ ہوں گے. اس وجہ سے جو ہے نا گریٹر ویٹ آف دی باڈی ریکوائر جو ہے نا ہائی ڈوز ان آرڈر ٹو شو ایکشن. ایبزارپشن زیادہ ہوگی اگر ہم ایبزارپشن اس شخص میں زیادہ ہوگی جس کی باڈی ویٹ زیادہ ہوگی اور زیادہ ڈرگ ڈوز کرے گا وہ. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے نا سیکنڈ ٹرمز آتا ہے ڈرگ ڈسٹریبیوشن. اچھا جی، ہم پڑھ رہے ہیں فارماکوکائنیٹکس. فارماکوکائنیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرگ ہماری باڈی کے ساتھ ہماری باڈی ڈرگس کے ساتھ کیا کرتی ہے، ہماری باڈی ڈرگس کو کیسے ایبزارب کرتی ہے. اس میں جو ہے نا ہم نے جو ہے ڈرگ ایبزورپشن پڑھ لی، مطلب ہم نے ڈرگ باہر سے لے کر اب اپنے جو ہے نا پلازما بلڈ میں جو ہے سرکولیشن میں انٹر کر دی ہے. اب اس کے بعد جو ہے کیا ہوگا؟ سیکنڈ نمبر اسٹیپ ہوگا ڈرگ ڈسٹریبیوشن. ڈرگ ڈسٹریبیوشن کیا ہے؟ ڈرگ ڈسٹریبیوشن جو ہے نا از دی پروسیس بائی وچ ڈرگ ریورسیبلی لیوز دی بلڈ اسٹریم. وہ پروسیس ہے جس میں جو ہے نا ڈرگ ریورسیبلی مطلب جو ہے نا واپس اپنے جو پام میں آ سکتا ہے. ریورسیبلی لیوز دی بلڈ اسٹریم اینڈ انٹر دی انٹرسٹیشیم جو ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ ہوتا ہے اینڈ آر دی سیلز آف دی ٹیشوز.
اچھا جی، ڈرگ ڈسٹریبیوشن اوپیس ہوتا ہے، ورڈ سے بھی زیادہ جو ہے نا ڈسٹریبیوشن ورڈ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن کیا مطلب ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیوائڈ ہوتا ہے. اچھا جی، وہ پروسیس کے جس میں جو ہے نا یہ ڈرگ جو ہے نا اب بلڈ سے لے کر ہمارے جو انٹرسٹیشیل اسپیسز ہوتی ہے جو ہے نا ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ جو سیلز کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے اسپیسز ہوتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ وہ جو ہے نا اپنا افیکٹ شو کرے. اور یہ جو ہے نا ریورسیبلی ہوتا ہے، مطلب جو ہے نا اگر بلڈ چاہے تو واپس بھی جو ہے نا یہ ڈرگ اپنے اندر جو ہے نا ایبزورب کر سکتا ہے. اچھا جی، یہ ہوتا ہے ڈرگ ڈسٹریبیوشن. اس کے بعد آتا ہے آفٹر ڈرگ ایبزورپشن دا ڈرگ ڈڈ ناٹ ریمین ان پلازما. ڈرگ جو ہے نا جب ہم ایبزورب کر دیں تو اس کے بعد یہ ضروری نہیں کہ جو ہے نا ڈرگ جو ہے ہماری پلازما میں باقی رہے. سو اس کو جو ہے نا کہیں نہ کہیں پر جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ ہونا پڑتا ہے. سو یہ اسٹیپ ہے اور ڈسٹریبیوشن. اٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ ان دی باڈی اینڈ آل ٹیشو وچ انکلوڈ ایڈیپوز ٹیشو. یہ جو ہے ہماری باڈی میں زیادہ جو ہے ہر ٹیشو میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، جس میں زیادہ تر کون سا ہوتا ہے؟ ایڈیپوز ٹیشو، مسلز بھی ہوتے ہیں اور برین بھی ہوتے ہیں. وین یور ڈرگ از ڈسٹریبیوٹیڈ ان ٹیشوز، جب جو ہے نا ڈرگ جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے کہاں پر؟ ٹیشوز ہو. اٹ ول پروڈیوس تھیراپیوٹک افیکٹ ہوتا ہے ٹیشوز میں. تو یہ جو ہے نا اپنا اثر جو ہے نا جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے وہ پروڈیوس کرے گا. تھیراپیوٹک افیکٹ مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ نارمل جو پروسیس ہے نا فنکشن ہے اس کو جو ہے نا ریگولیٹ یا اسٹیمولیٹ کرے گا. جی، اب جو ہے نا فیکٹرز افیکٹنگ ڈرگ ڈسٹریبیوشن، وہ کون کون سے فیکٹرز ہے جو ہے نا ڈرگ ڈسٹریبیوشن کو جو ہے افیکٹ کر سکتے ہیں؟ مطلب جو ہے نا ڈرگ جو ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے وہ اس کو زیادہ کرتا ہے یا کم کرتا ہے. ڈوز آف ڈرگس پہلے تو ڈوز کا کیا مطلب؟ ڈوز جو ہے اماؤنٹ آف ڈرگ ہوتا ہے جو ہم ایڈمنسٹر کرتے ہیں، جو ہم لیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ڈوز آف ڈرگ. سو جب گریٹر ڈوز آف ڈرگ ہوگا مطلب زیادہ دوائی ہم کھائیں گے، سو ہائر ول بی ڈسٹریبیوشن آف ڈرگ. سو اس سے جو ہے نا ڈسٹریبیوشن آف ڈرگ بھی زیادہ ہوگی، ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. اگر ہم زیادہ دوائی لیں گے سو اس کا جو اثر ہے وہ زیادہ ہوگا، وہ زیادہ ہماری باڈی میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا. اوکے، یہ جو ہے نا ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. ڈسٹریبیوشن آف ڈرگ جو ہے نا از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ڈوز آف ڈرگ. اس کے بعد جو ہے نا روٹ آف ایڈمنسٹریشن. اچھا جی، پہلے تو سمجھ لیے روٹ آف ایڈمنسٹریشن کیا ہوتا ہے. اچھا جی، ایڈمنسٹریشن کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ بتا دیتا ہوں. ایڈمنسٹریشن اور پروسیس ہے کہ جس کے ذریعے ہم جو ہے نا ڈرگ آؤٹر انوائرمنٹ سے لے کر اپنی باڈی کے اندر جو ہے نا اس کو ہم لے جاتے ہیں. مطلب جب ہم دوائی کھاتے ہیں تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن. روٹ آف ایڈمنسٹریشن کیا ہوتا ہے؟ روٹ آف ایڈمنسٹریشن اور پروسیس کی وہ جگہ ہے یا وہ ہماری باڈی کے ایریا سے جس کے ذریعے ہم دوائی جو ہے نا یا میڈیسن اپنی باڈی کے اندر لے جا سکتے ہیں. وہ طریقے یا وہ جو ہے نا راستے کے جس کے ذریعے ہم جو ہے میڈیسن کو اپنی باڈی کے اندر لے جا سکتے ہیں. سو روٹ آف ایڈمنسٹریشن کیسے افیکٹ کرتا ہے ڈرگ ڈسٹریبیوشن کو؟ انٹراوینس انجیکشن پروڈیوس جو ہے نا ریپڈ رائز ان ڈرگ کنسنٹریشن وائل اورل روٹ گیو سلو رائز ان ڈرگ کنسنٹریشن بٹوین دیز ٹو. جب ہم آئی وی روٹ مطلب انٹرا وینس انجیکشن لیتے ہیں تو اس کا افیکٹ زیادہ ہوگا، کیونکہ اس میں جو ہے ڈرگ ڈائریکٹلی ہمارے سسٹمک سرکولیشن میں جائے گی اور وہ جو ہے نا زیادہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی. جبکہ جو کہ ڈرگ ہوتے ہیں اورل روٹ کے ذریعے ہم کھاتے ہیں سو اس کا جو ہے نا افیکٹ تھوڑا کم ہوگا، کیونکہ وہ ہمارے پہلے اسٹمک میں جائے گی، پھر جو ہے نا ہمارے جو انٹسٹائن کے ذریعے ایبزورب ہوگی، پھر لیور اور پھر بلڈ لیور اور سسٹم کے ذریعے پاس ہو کر تو اس کا افیکٹ سلو ہوگا اور یہ جو ہے نا کنسنٹریشن بھی اس کا کم ہوگا. سو یہ جو ہے نا اس کا ڈرگ ڈسٹریبیوشن بھی کم ہوگا. اور انٹرامسکولر جو ہے نا یہ بٹوین اورل اینڈ جو آئی وی انجیکشن ہے اس کے درمیان اس کا افیکٹ ہوگا، کیونکہ یہ انٹرامسکولر وہ انجیکشن ہوتے ہیں جو ہم اپنے مسلس کے میں جو ہے نا انجیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ہے لپڈ سالوبلٹی. لپڈ سالوبلٹی کیسے جو ہے نا ڈرگ ڈسٹریبیوشن کو افیکٹ کرتا ہے؟ ڈرگ وچ ہیو ہائی لپڈ سالوبلٹی آر ریپڈلی ایبزارب اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو ڈفرینٹ ٹیشوز ایز ویل ایز دی سینس. اور ڈرگ جو کہ زیادہ لپڈ سالوبل ہوگا، ہائی لپڈ سالوبل اور ریپڈلی ایبزارب ہوں گے.
اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو ڈفرنٹ ٹیشو ایز ویل ایز سی این ایس، اور سی این ایس اور ڈفرنٹ ٹیشوز میں جو ہے نا اور ریپڈلی مطلب ڈائریکٹلی جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. بٹ ڈرگز وچ آر آئونائزڈ ایٹ ڈی پی ایچ آف بلڈ ول بی پورلی ایبزارب. لیکن وہ بلڈ جو کہ آئونائزڈ ہوتے ہیں مطلب جو کہ آئن پام کرتے ہیں، وہ آئن جن میں ہوتے اور پی ایچ بلڈ ول بی پورلی ایبزارب جو ہے نا کم ایبزارب ہوں گے ہماری باڈی میں. ڈسٹریبیوٹیڈ ٹیشو اینڈ آلسو دے ہیو پور پینٹریشن ٹو سینس، اور جو ہے نا ہمارے سی این ایس میں جو ہے نا بہت کم بہت لیس اماؤنٹ میں جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. مطلب جو ہے ٹیٹراسائیکلین ایک آئونائز ڈرگ ہے. ایگزامپل جو ہے نا فارما میں صرف جو ہے نا یہ ایگزامپل ضرور ہے، یہ ایم سی کیوز میں آتے ہیں زیادہ تر. ٹیٹراسائیکلین ایک ایسا ڈرگ ہے جو ہمارے سی این ایس کو افیکٹ کرتا ہے مطلب اسٹیمولیٹ کرتا ہے، لیکن یہ جو ہے نا ٹیٹراسائیکلین یہ ایک آئونائز ڈرگ ہے، سو یہ زیادہ تر ہماری سی این ایس میں جو ہے نا ایزیلی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا. وائل ڈرگز لائک کلورامفینیکول اینڈ سلفیڈیزین آر لپڈ سالوبل اینڈ ریڈی پینیٹریٹ انٹو سی این ایس. جو کلورامفینیکول جو ہوتا ہے اور سلفیڈیزین ہوتا ہے نا اور لپڈ سالوبل، یہ لپڈ سالوبل ہوتا ہے، سو یہ جو ہے نا ڈائریکٹلی ہمارے سی این ایس کو جو ہے انٹر ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے سی این ایس میں ڈائریکٹلی ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. سمپل. سو اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ لپڈ سالوبل جو ڈرگس ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ہماری باڈی میں زیادہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو لیس لپڈ سالوبل. پیتھولوجیکل کنڈیشن مطلب جو ہے نا ہماری باڈی پیتھولوجیکل کنڈیشن مطلب کیا ہے، جو ڈیزیز ہماری باڈی میں ہوتا ہے اس کے جو کنڈیشن ہے اس کے بارے میں جو ہے نا وہ ہماری ڈرگ ڈسٹریبیوشن کو کیسے افیکٹ کرتا ہے. پیتھولوجیکل کنڈیشن آلسو افیکٹ جو ہے نا ڈرگ ڈسٹریبیوشن. اچھا جی، کیسے ہمارے باڈی کو جو ہے نا یہ افیکٹ کر سکتا ہے. سو ٹو انکریز دا پرمیبلٹی آف بلڈ برین بیریئر. اچھا جی، بلڈ برین بیریئر کیا ہے؟ بلڈ برین بیریئر جو ہے نا ایک ایسا جو ہے نا ہم سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ایسا پارٹ ہے ہماری باڈی کی سی این ایس کا کہ جس میں جو ہے نا ہارمفل ڈرگز یا ہارمفل سبسٹانسز ہمارے برین تک نہیں پہنچ سکتی. جو ہماری باڈی ہے نا اس کو اسٹاپ کرتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بلڈ برین بیریئر. اینڈ میننجائٹس دا پرمیبلٹی آف بلڈ برین بیریئر از انکریز. اچھا، جب میننجائٹس ہوتا ہے، میننجس کا جو انفلیمیشن ہوتا ہے یا اس میں جو کوئی ڈیزیز آ جائے تو اس میں سے جو کیا ہوتا ہے پرمیبلٹی آف بلڈ برین بیریئر انکریز. جو بلڈ برین بیریئر ہے نا اس کی پرمیبلٹی انکریز ہو جاتی ہے. اوکے. In order to produce a certain level of effect, ceftriaxone is used to treat this condition. اچھا جی، اگر کسی کو جو ہے نا میننجائٹس ہو جائے اور اس کی جو پرمیبلٹی بلڈ برین بیریئر ہے جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائے تو اس کو کیسے ٹریٹ کریں گے؟ اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے سیفٹریاکزون جو ہے نا ایک میڈیسن ہے جو ہم یوز کرتے ہیں، جو ہمارے بلڈ برین بیریئر کو جو ہے نا مینٹین رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے، اور یہ میننجائٹس اور پرمیبلٹی آف بلڈ برین بیریئر کو جو ہے نا کم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا جی، ڈیو ٹو انکریز پرمیبلٹی آف بلڈ برین بیریئر دا ڈرگ کین ایزی ریچ ٹو انفیکٹڈ ایریا. اگر بلڈ برین بیریئر جو ہے نا زیادہ پرمیبل ہوگا تو جو ہے نا ڈسٹریبیوشن آف ڈرگ بھی زیادہ ہوگی، یہ بات ہے. اچھا جی، فیکٹر افیکٹنگ ڈرگ ڈسٹریبیوشن، اور کون سے فیکٹر ہے جو ڈرگ ڈسٹریبیوشن کو افیکٹ کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں؟ بائنڈنگ آف ڈرگز ٹو پلازما پروٹین اینڈ اسٹوریج. جو ہے نا بائنڈنگ آف ڈرگز ٹو پلازما پروٹین اور جو اسٹوریج ہے نا وہ کیسے افیکٹ کر سکتے ہیں؟ ڈرگز وچ آر باؤنڈیڈ ٹو پلازما پروٹین لائک البیومین گلوبولین آر سلولی ریلیزڈ اینڈ سلولی ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو ڈفرنٹ ٹیشو ان آرڈر ٹو پروڈیوس سرٹن لیول آف افیکٹ. اچھا جی، اور ڈرگز جو کہ ہمارے پلازما پروٹین ڈرگز جو پلازما پروٹین کے ساتھ بائنڈ ہو جاتے ہیں، مطلب البیومین ہوتا ہے، گلوبولین ہوتا ہے، جو وہ اپنے افیکٹ کیسے جو ہے نا ایڈمنسٹر کرتے ہیں، وہ سلولی کرتے ہیں، سلولی ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو ڈفرنٹ ٹیشو ان آرڈر ٹو پروڈیوس اے سرٹن لیول آف افیکٹ. اچھا جی، جب اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے نا ڈرگ ڈسٹریبیوشن پلازما پروٹین کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ اگر کوئی ڈرگ جو ہے نا پلازما پروٹین مطلب البیومین یا گلوبولین کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے تو اس کا جو ڈسٹریبیوشن جو ہے نا وہ کم ہوگا. کیوں اس کا ڈسٹریبیوشن کیوں کم ہوگا؟ کیونکہ پلازما پروٹین جو ہوتا ہے زیادہ تر سائز میں زیادہ ہوتا ہے، تو وہ ہمارے ڈرگ سے جو سیل ہوتا ہے نا، سیل نہیں، جو ہمارا جو وینس ہوتا ہے یا بلڈ ویزل ہوتے ہیں اس سے جو ہے نا یہ پلازما پروٹین جو ہے نا یہ باہر جانے میں، یہ ڈیفیوژن ہونے میں اس کے لیے جو ہے نا کوئی چینلز کی ضرورت ہے. یہ ایزی جو ہے نا ہمارے ٹیشیل جو اسپیس ہوتے ہیں نا اس کے اندر نہیں جا سکتا.
کیونکہ اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. سو اگر یہ نہیں جا سکتا سو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ڈرگس بھی اندر نہیں جا سکتے جو ہمارے انٹرسٹیشل اسپیسز ہوتے ہیں کیونکہ اس کی سائز کی وجہ سے. اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں جو ڈسٹ کین آلسو بی ڈسٹریبیوٹ ٹو سم ادر ایریاز. ڈرگ جو ہے نا ہم کچھ ادر ایریاز میں جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی، جو کچھ ڈرگس کے جو ایگزامپل ہیں نا انہوں نے بتایا کہ جو ڈرگ ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے ٹو سم ادر ایریاز. اوکے، کیا ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ڈرگس کہاں کہاں ایریا پہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں اور کون سے ایریا ہے جس میں اسپیشلی زیادہ تر ڈرگس ڈسٹریبیوٹ ہو سکتے ہیں اور کون کون سے ڈرگس ہو سکتے ہیں. سو سب سے پہلے جو ہے نا ڈپوز ٹیشو ہے. یہ جو ہے نا تھایوپینٹون اور گلیزوپولوین جو ہے نا یہ 2 ڈرگس ہوتے ہیں جو کہ زیادہ تر ایڈیپوز ٹیشو میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہے بون اینڈ ٹیتھ. جو ہمارے کنیکٹیو ٹیشو ہے وہاں پر کون سے ہوتے ہیں؟ وہ پر ٹیٹراسائیکلین جو ہے نا وہ زیادہ تر ڈسٹریبیوٹ ہو سکتا ہے. مطلب جو ہے نا بلڈ سے لے کر یہ انٹرسٹیشل اسپیسز پہ جا سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا ہمارا جو بلڈ ہے برین ہے اس میں جو ہے نا کلوروپرومازین جو ہے نا وہ ڈرگ ہے جو زیادہ تر ہمارا برین میں ڈسٹریبیوٹ ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے لیور جو ہے نا اس میں کلوروکوین جو ہے نا وہ ڈرگس زیادہ ابزار ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے اسکیلیٹل مسل میں ڈائیگوکسین جو ہے ہمارے اسکیلیٹل مسل کنٹریکشن ریلیکسیشن میں جو ہیلپ کرتا ہے وہ جو ہے نا زیادہ تر اسکیلیٹل مسل میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا آیوڈین ہے. آیوڈین جو ہے نا آیوڈین جو ہے نا ہمارے تھائرائڈ گلینڈ کو جو ہے نا اس کے جو فنکشن ہے اگر وہ انہیبٹ ہو جائے مطلب اس میں کوئی پرابلم آ جائے یا جو ہے نا ہائپر تھائرائڈزم ہو جائے تو اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے ہم آیوڈین دیتے ہیں جو کہ ڈسٹریبیوٹ کہاں پر ہوتا ہے؟ تھائرائڈ گلینڈ کے آس پاس ہوتے ہیں. اوکے، اچھا جی. اب اس کے بعد جو ہے نا فارماکوکائنیٹکس کا تھرڈ ٹرم آتا ہے جو کہ ہے نا بلڈ کو پہلے ہم نے جو ہے نا ڈرگس میڈیسن یا ڈرگس کو جو ہے ہم نے پہلے اپنے باڈی کے اندر کر لیا. اوکے، جس کو ہم کہتے ہیں ڈرگ ایبزارپشن جو ہمارے جو سسٹمک سرکولیشن میں پہنچ گئی. اب سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے کیا کیا؟ ڈسٹریبیوشن مطلب یہ ہے کہ جو پلازما میمبرین ہے نا پلازما ہے اسے جو ہے نا اپنے جو ڈرگ ہے اس سسٹمک سرکولیشن سے لے کے اب انٹرسٹیشیل اسپیسز میں جو ہے نا ہم نے انٹر کر دیا. اس کے بعد جو ہے نا ہم نے اب تھرڈ سٹیپ کرنا ہے ڈرگ میٹابولزم اور ڈرگ بایو ٹرانسفارمیشن. ڈرگ کے میٹابولزم کو ہم سیکنڈ جو ورڈ جو نیم دیتے ہیں وہ ہم لیتے ہیں ڈرگ بایو ٹرانسفارمیشن. یہ جو بایو ٹرانسفارمیشن ہے اس کو ہم جو ہے نا سمپلی ڈرگ میٹابولزم میں کہہ سکتے ہیں. ڈیفینیشن کیا ہے؟ میٹابولزم از چینج ان کیمیکل اسٹرکچر آف ڈرگس فرام ون فارم ٹو اندر وچ از ریڈیلی ایکسکریبل. اب جو ہے ڈرگ نے ڈسٹریبیوٹ ہو گئے جہاں پہ اس کی ضرورت تھی. اب ہمیں یہ چاہیے کہ جو ڈرگ ہے نا اس کا کام ہو چکا ہے سو اس کو ہم اپنے باڈی سے اب ایکسکریٹ کریں گے. سو ایکسکریٹ کرنے کے لیے جو ضروری ہے نا اس کو کنورٹ کرنا ایک ایسے فارم میں جو کہ ہماری باڈی جو ہے نا ایزیلی ایکسکریٹ کر سکے. مطلب جو ہے نا ہماری باڈی جو ہے نا زیادہ ایکسکریشن کس چیز کے ذریعے کرتا ہے؟ یورین کے ذریعے. اور یورین جو ہے ہوتا ہے نا وہ واٹر ہو زیادہ ہوتا ہے. سو مطلب وہ یورین جو ہے نا وہ پولر ہوتا ہے. سو جو ڈرگس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر نان پولر ہوتے ہیں. سو اس کو نان پولر سے جو پولر میں کنورٹ کرنے کے جو اسٹیپ ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں بایو ٹرانسفارمیشن. بایو ٹرانسفارمیشن جو ہے نا وہ پروسیس ہے کہ جس میں جو ہے ہم ڈرگس کو جو ہے ایکسکریبل فارم میں جو ہے کنورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہوتا ہے نا وہ ہے ایتھانول سی این ایس ڈسپریسنٹ. ایتھانول ایک ایسا ڈرگس ہے جو سی این ایس کو جو ہے نا اس کے فنکشن کو کم کرتا ہے. ڈرگ چینج ٹو ایسیٹائل ڈیہائیڈ. جب اس کا فنکشن ہو جائے تو یہ کس چیز میں کنورٹ ہوتا ہے؟ ایسیٹائل ڈیہائیڈ وچ از ریڈی فار ایکسکریشن. اچھا جی، ہم نے ایتھانول جو ہے نا وہ ڈرگ لے لیا جو ہمارے سی این ایس کو جو ہے نا ڈپریس کرتا ہے، انہیبٹ کرتا ہے، سلو کرتا ہے. سو جب اس کا فنکشن ہو جائے تو یہ کنورٹ ہوگا کس چیز میں؟ ایسیٹائل ڈیہائیڈ جو کہ ہماری باڈی سے ایزیلی ریموو ہو سکتا ہے. اس پروسیس کو جو ایکسکریبل فارم کو کنورٹ کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بایو ٹرانسفارمیشن. دا ڈرگ از میٹابولائز. جب ڈرگ جو ہے میٹابولائز ہو جائے اٹس فارماکالوجیکل ایکٹیویٹی از ڈیمینش. جب ڈرگ جو ہے میٹابولائز ہو جائے تو اس کا جو فارماکالوجیکل ایفیکٹ ہے وہ ڈیمینش ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. ان شارٹ میٹابولزم کنورٹ دا ڈرگ انٹو مور پولر فرام وچ ریڈیلی ایکسکریٹڈ فرام دی باڈی. میں نے بتا دیا میٹابولزم کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو ہے نا ڈرگ کو مور پولر فارم میں کنورٹ کرتے ہیں تاکہ یہ باڈی میں جو ہے نا آسانی سے ساتھ ایکسکریٹ ہو جائے. دی افیکٹ آف میٹابولزم از کنورژن آف ڈرگ انٹو ان ایکٹیو فارم بٹ سم ڈرگز آر کنورٹڈ انٹو ایکٹیو فارم. اچھا جی،
میٹابولزم کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ڈرگ کا جو ایفیکٹ ہے وہ ختم کر کے ایکسکریٹیبل پام مطلب اس کا انیکٹیو پام میں کنورٹ کرے. لیکن کچھ ڈرگس ہوتے ہیں جو کہ نا کنورٹ ہوتے ایکٹیو پام میں, جو کہ ہماری باڈی میں اور بھی فنکشن ہوتے ہیں, مطلب جو ایکسکریٹیبل پام ہوتے ہیں اس میں جو کچھ فنکشن کر سکتے ہیں ہماری باڈی میں. اس کے ایگزامپل آتے ہیں آگے, ٹھیک ہے. اچھا جس کے بعد ہے ایکٹیو ڈرگس ٹو ایکٹیو میٹابولائٹس آر. ایکٹیو ڈرگس وہ کون سے ایکٹیو ڈرگس ہے جو ایکٹیو میٹابولائٹس کے ساتھ ہے؟ تو فینائل بیوٹازون اینڈ جو ٹو آکسی فینائل بیوٹازون. فینائل بیوٹازون جو ہے نا یہ ایک ڈرگ ہے, جبکہ اس کا ایکسکریٹیبل پام کیا ہے؟ آکسی فینائل بیوٹازون. یہ اس پام میں ایکسکریٹ ہو سکتا ہے. اچھا ڈرگ میٹابولزم اور بایو ٹرانسفارمیشن. ڈرگ میٹابولزم یا جو ہے نا بایو ٹرانسفارمیشن, اب اس کے جو ہے نا وہ ڈیٹیل ہے. پرو ڈرگ اور انیکٹیو ڈرگ. اچھا جی اس میں ایک ٹرم آتا ہے پرو ڈرگ. کہ پرو ڈرگ کیا ہوتا ہے؟ پرو ڈرگ جو ہے نا وہ پام ہوتا ہے ڈرگ کا جو انیکٹیو پام ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرو ڈرگ. انیکٹیو پام آف ڈرگ ٹو ایکٹیو میٹابولس. ہم اس کو ایکٹیو کا پام میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں؟ سو جو لیواڈوپا جو ہوتا ہے نا یہ ایک ڈرگ ہوتا ہے جس کو ایکٹیو پام کیا ہوتا ہے؟ ڈوپامین. لیواڈوپا ایک ایسی میڈیسن جو ہمارا ڈوپامین جو ہارمون ہوتا ہے اس کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے, اس کا جو ہے فنکشن کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے پریڈنسون جو ہے نا جس کا ایکٹیو پام کیا ہوتا ہے؟ پریڈنسولون. اس کے بعد جو ہے نا ایکٹیو ڈرگس ٹو ٹاکسک میٹابولائٹس. اب کچھ ڈرگس ہوتے ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں لیکن ٹاکسک میٹابولائٹس کے ذریعے. ٹھیک ہے, آئنیج جو ہوتا ہے نا اس کا ایسیٹائل ہائڈروجین سلفونومائڈ جو ہوتا ہے نا اس کا ایسیٹائل ڈرائیویٹ اس کو کنورٹ ہوتا ہے جب یہ انیکٹیو سے جو ہے نا ایکٹیو میں کنورٹ ہوتا ہے. اچھا جی سائٹ آف ڈرگ میٹابولزم اور بایو ٹرانسفارمیشن. میٹابولزم ٹیک پلیس ویریس پارٹ آف باڈی سچ ایز لیور. میٹابولزم جو ہے نا ہماری باڈی میں لیور میں ہوتا ہے, کڈنیز میں ہوتا ہے, لنگس, اسکن, occur almost in all parts of the body except nails اور hairs. ہماری باڈی کے دو پارٹس میں جو ہے نا میٹابولزم یا بایو ٹرانسفارمیشن آف ڈرگس نہیں ہو سکتا, ایک نیل سے اور دوسرا ہیئر سے. لیور از میجر آرگن فار میٹابولزم. لیور جو ہے نا ایک میجر آرگن ہے میٹابولزم میں. کیوں؟ لیور میں جو ہے نا ایک انزائم ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائٹوکروم YP450, جو کہ جس کا فنکشن کیا ہے, جو کہ ہمارے جو ڈرگس ہے نا اس کو جو ہے نان پولر میں جو ہے نا پولر میں کنورٹ کرتا ہے. اچھا جی مائکروسومل اور اس کو ہم کہتے ہیں مائکروسومل انزائم ریسپانسبل فار میٹابولزم آر پریزنٹ ان لیور. جو میٹابولزم کے ریسپانسبل اور لیور میں موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتا ہے جو ہے نا انزائم سچ از اسٹیریز. وہ انزائم جس کا جو اسٹیریز ہوتا ہے امیڈیز, ڈی ہائیڈروجینیز, ٹرانسفیریز, PYP450 اور ریسپانسبل فار میٹابولزم آف ڈرگس. یہ کچھ انزائم کا لسٹ ہے جو کہ میٹابولزم آف ڈرگس کے لیے امپورٹنٹ ہے. بایو ٹرانسفارمیشن میں آلسو ٹیک پلیس ان مائٹوکانڈریا. یہ مائٹوکانڈریا میں ہوتا ہے اینڈ پلازما میمبرین میں بھی ہو سکتا ہے بایو ٹرانسفارمیشن. اوکے, ٹائپس آف میٹابولک ریئیکشن. ایک جو ہوتا ہے phase 1 ریئیکشن ہوتا ہے, ایک phase 2 ریئیکشن ہوتا ہے. اچھا جی اب جو ہے نا ٹائپ آف میٹابولک ریئیکشن مطلب اور کون سا ٹائپ ہے جو کہ میٹابولک جو ریئیکشن ہماری باڈی میں ہوتے ہیں. جو میٹابولزم ہوتا ہے اس کو جو ہے نا 2 پھیزز میں ہوتا ہے. ایک phase 1 ریئیکشن ہوتے ہیں جبکہ دوسرا phase 2 ریئیکشن ہوتے ہیں. اس میں آکسیڈیشن, ریڈکشن, ہائیڈرولیسس, ایسیٹائلیشن, میتھائلیشن, گلوکورونیٹک جو گلوکور نائٹ کنجوگیشن, سلفیٹ کنجوگیشن اور امینو ایسڈ کنجوگیشن ہوتا ہے. اب جو ہے نا phase 1 ریئیکشن جو ہے نا تو ڈیٹیل سے اسٹڈی کرتے ہیں. phase 1 ریئیکشن جو ہوتا ہے نا phase 1 ریئیکشن میں انکلوڈ ہوتا ہے کیا؟ آکسیڈیٹیو ریئیکشن. آکسیڈیشن ریئیکشن مینز the addition of oxygen and removal of hydrogen from drug molecule. اب ہمارا پوزیشن جو ہے نا بایو ٹرانسفارمیشن یا میٹابولزم میں کیا تھا کہ ڈرگ کو ایکسکریٹیبل پام میں کنورٹ کیا جا سکے. سو اس کو ایکسکریٹیبل پام میں کنورٹ کرنے کے لیے جو ہے سب سے پہلے ریئیکشن جو ہمارے لیور میں ہو سکتا ہے وہ ہے آکسیڈیشن ریئیکشن. آکسیڈیشن ریئیکشن مینز ایڈیشن آف آکسیجن, اور ریئیکشن جس میں ہم آکسیجن کا ریڈیشن کر سکتے ہیں یا ریموول آف ہائیڈروجن کر سکتے ہیں. کس چیز سے؟ ڈرگ مالیکیول سے. ہمیں اس کو ایکسکریٹیبل پام میں کنورٹ کرتا ہے. سو اس میں جو ہے نا ایڈیشن آف آکسیجن کرنا ہے یا جو ہے نا ریموول آف ہائیڈروجن کرنا ہے. اٹ کین بی مائکروسومل which take place in liver, smooth into plasmic reticulum, and non-microsomal which take place
in other part of the body enzyme cytoplasm and mitochondria of the cell. اچھا جی ایکسیڈیشن جو ہے نا یہ دو جگہ پر ہو سکتا ہے, یا مائکروسومل ہو سکتا ہے یا نان مائکروسومل. مائکروسومل اگر ہو سکتا ہے تو کہاں پہ ہوگا؟ لیور میں, اور لیور کے اسمول انڈوپلازمک ریٹیکولم میں ہوگا. جبکہ نان مائکروسومل جو ہوتا ہے نا یہ کہاں پہ ہوگا؟ یہ جو سائٹوپلازم اور مائٹوکانڈریا میں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے ریڈکشن ریئیکشن. نمبر سیکنڈ ریئیکشن جو ہے نا جو ہمارے لیور ڈرگس کے ساتھ کر سکتا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ریڈکشن ریئیکشن. اٹ انوالو ان دی ہیلوجینیٹڈ اینڈ نائٹریٹڈ کمپاؤنڈ. جو کمپاؤنڈ جو ڈرگس ہیلوجینیٹڈ ہوتے ہیں جس میں ہیلوجنس گروپ ہوتے ہیں. ہیلوجن جو ہے نا پیریڈک ٹیبل میں 6 نمبر جو گروپ ہوتا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں 6 یا 7 جو ہوتے ہیں. ان دونوں میں سے جو کمپاؤنڈس ہو سکتے ہیں, جو ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ہیلوجن کمپاؤنڈس. اور جو نائٹریٹڈ کمپاؤنڈ جس میں نائٹروجن ہوتا ہے اور ہائیڈروجن, ان دونوں کمپاؤنڈ کی زیادہ جو ہے نا کہ کون سے ریئیکشن ہوتے ہیں؟ ریڈکشن ریئیکشن ہوتے ہیں. دیز ریئیکشن ٹیک پلیس ان لیور. یہ ریئیکشن جو ہے نا کہاں پر ہو سکتے ہیں؟ لیور میں. نائٹروبنزین از کنورٹڈ ٹو انیلین. نائٹروبنزین جو ہوتا ہے نا یہ کس چیز میں کنورٹ ہوتا ہے؟ یہ جو ہے نا انیلین میں کنورٹ ہوتا ہے. انیلین جو ہے نا ایک سیوٹیبل پام ہے کس چیز کا؟ نائٹروبنزین کا. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو ہے نا ریڈکشن ریئیکشن کے ذریعے ہوتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے نا تھرڈ نمبر اسٹیپ آتا ہے وہ ہے دیز ریئیکشن ٹیک پلیس ان لیور ہائیڈرولیسس. ہائیڈرولیسس پہلے کیا ہے؟ واٹر کے ذریعے کسی چیز کی بریک ڈاؤن کرنا, اس کو ہائیڈرولیسس کہتے ہیں. دیز ریئیکشن ٹیک پلیس ان لیور. یہ ریئیکشن جو ہے نا کہاں پر ہوتے ہیں؟ لیور میں. اینڈ آر کیریڈ بائی اسٹیریز. جو اسٹیریز انزائم ہوتا ہے, امیڈیز انزائم ہوتا ہے, اس کے ذریعے ہوتے ہیں وچ ہائیڈرولیز دی ایسٹر اینڈ امائڈ گروپ آف ڈرگ ایکسپیرینس ہائیڈرولیز بائی اسٹیریز انٹو سیلیسلک ایسڈ. اچھا جی ہائیڈرولیسس وہ اسٹیپ ہوتا ہے جس میں جو ہے نا ہم واٹر کے ذریعے جو ہے کمپاؤنڈ کے بریک ڈاؤن کرتے ہیں. اس میں جو ہے نا یہ ہمارا زیادہ تر کہاں پر ہوتا ہے؟ لیور میں. اس میں کون سی انزائم شامل ہوتا ہے؟ اسٹیریز امیڈیز. اچھا جی تو کام کیسے کر سکتا ہے یہ جو دو انزائم ہے یہ جو ہے نا ڈرگ سے ایسٹر گروپ اور امائڈ گروپ یہ دونوں ریموو کر کے جو ہے نا ڈرگ کس پام میں کنورٹ کرتے ہیں؟ ایکسکریٹیبل پام میں. اسپرین جو ہے نا ایک ڈرگ ہے جو کہ اسٹیریز انزائم اس پہ ریئیکشن کر کے اس کو کنورٹ کرتا ہے سیلیسلک ایسڈ کو. اوکے یہ جو ہے نا ایکسکریٹیبل فارم ہے. اب جو ہے نا پیسٹو ریئیکشنز کے پیسٹو ریئیکشن کیا ہوتا ہے اب اس کو پڑھیں گے. پیسٹو ریئیکشن آر آلسو کالڈ بایو سنتھیٹک ریئیکشن. اس کو کیا نام ہم دے سکتے ہیں؟ بایو سنتھیٹک ریئیکشن. ٹھیک ہے. اٹ از پروسیس بائی وچ ڈرگ کمبائنڈ ود انڈیجینس سبسٹانسز یوزلی کاربوہائیڈریٹ اور امینو ایسڈ اور دیئر ڈیریویٹو ریزلٹنگ کازز دا انیکٹیویشن آف ڈرگ. نیئرلی آل کنجوگیٹ آر انرٹ اینڈ واٹر سالبل ان نیچر اینڈ کین پاس ایزیلی ان یورین. اچھا جی پیسٹو ریئیکشن میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ جو ہماری باڈی ہے نا اس کے جو انڈوجینیس سبسٹانس ہوتے ہیں, جو ہماری باڈی کے انٹرنل سبسٹانس ہوتے ہیں جو ہم نے پہلے لی ہوتی ہے, یوزلی کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے یا امینو ایسڈ ہوتا ہے, آر دیئر ڈیریویٹیوز یا اس سے جو چیزیں بنی ہوتی ہے. ریزلٹنگ کاز انیکٹیویشن آف ڈرگ نیئرلی آر کنجوگیٹ جو ہے نا یہ اس کے ساتھ کمبائن ہو کر جو ہے نا واٹر اور سالوبل نیچر جو ہے نا ان کو اٹین کر کے کیا کرتے ہیں؟ یہ جو ہے نا ایزیلی یورین کے ساتھ پاس ہوتے ہیں. اچھا جی دیکھیے ادھر کٹ. یہ جو ہے نا ہمارے ایک ڈرگ ہے. اوکے کون سی ڈرگ ہے؟ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں چلو جو ہے نا کوئی ڈرگس اس کا نام دے دے. ٹھیک ہے. اب اس کو جو ہے نا یہ ہماری باڈی میں اس کا کم ہوگا, اس کا فنکشن ہو گیا تو ہماری باڈی کے جو انٹرنل جو ہے نا اب اس کے ساتھ یہ میں نے ایک جو ہے نا اس کو ایکسکریٹ کرنا ہے تو اس کو جو ہے نا گلوکوز کے ساتھ بائنڈ ہو گیا. اب گلوکوز جو ہے نا ہماری باڈی میں ایزیلی یورین کے ذریعے جو ہے نا وہ ایزیلی پاس ہو سکتا ہے. یہ جو ہے ہماری کڈنیز کا اسٹرکچر سمجھ لیا فرض کیا. سو جو ہے نا اب یہ جو ڈرگ اور کاربوہائیڈریٹ وغیرہ یا پروٹین وغیرہ ہے یہ دونوں کمبائن ہو گئے تو یہ بھی ایزیلی ہماری باڈی سے کیا ہوتے ہیں؟ ایکسکریٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں. ہمارا فنکشن کیا ہے کہ ہمارا کام اصل میں یہ ہے کہ جو ہے نا ڈرگ کو ایک ایسے پام میں کنورٹ کرے کہ جس میں جو ہے نا یہ ہماری باڈی سے ایزیلی ایکسکریٹ ہو جائے کیونکہ اس کا جو فنکشن ہے وہ ختم ہو چکا تھا. اوکے اس میں جو ہے نا فالوئنگ ریئیکشن ہوتا ہے. پہلے نمبر ہوتا ہے ایسیٹائلیشن. اٹ انوالوز the addition of acetyl group to our drug, thus drug is converted into metabolites. پہلا جو ریئیکشن ہوتا ہے اس میں جو ہے نا کیا ہوتا ہے
ایڈیشن آف ایسیٹائل گروپ. ایسیٹائل گروپ کو ہم اس کے ڈرگ کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں. دس ڈرگ از کنورٹیڈ انٹو میٹابولائٹس. اس کے ساتھ جو ہے نا ڈرگ کس کے فارم میں کنورٹ ہوتا ہے؟ میٹابولائٹس میں. فار ایگزامپل ان کیس آف آئسونائزڈ اینٹی ٹیوبرکولر ڈرگ. آئسونائز جو ہے نا ایک اینٹی ٹیوبرکولر ڈرگ ہوتا ہے جو ہمارا ٹی بی ہوتا ہے نا اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے ہیلپ کرتا ہے. اس کے ساتھ ایسیٹائل گروپ از ایڈڈ. ایک ایسیٹائل گروپ اس کے ساتھ ہم ایڈ کرتے ہیں اینڈ کنورٹیڈ ٹو ایسیٹائل آئونائزڈ. اس کا جو ہے نا کس فارم میں کنورٹ ہوتا ہے؟ ایسیٹائل آئونائزڈ ہوتا ہے, اس کے فارم میں کنورٹ ہوتا ہے. کون سا ڈرگ؟ اینٹی ٹیوبرکولر ڈرگ. پیس 2 ریئیکشن میں جو ہے نا سیکنڈ نمبر ہوتا ہے میتھائلیشن. میتھائلیشن جو ہے involves the addition of methyl group to drug and is converted into its metabolites. اچھا جی جو ہے نا اس میتھائلیشن میں کیا ہوتا ہے؟ میتھائلیشن میں جو ہے نا سمپلی میتھائل جو گروپ ہوتا ہے نا اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں کسی چیز کے ڈرگ کے ساتھ ٹو کنورٹ انٹو اٹس میٹابولائٹس. کے کس کی فارم میں کنورٹ کریں؟ میٹابولائٹ فارم میں کنورٹ کریں. ایگزامپل کیا ہے؟ ڈوپا ہائیڈروکسی فینائل ایلانین اینٹی پارکنسن ڈرگ. ایک پارکنسن جو ڈیزیز ہوتا ہے اس کا اینٹی پارکنسن ڈرگ ہے, اس کنورٹیڈ انٹو میتھائل ڈوپا. اچھا جی ہمارا فنکشن کیا ہے جو ہے پیس 2 ریئیکشن اور بایو ٹرانسفارمیشن میٹابولزم, کہ ہم ڈرگ کو ایک ایسے فارم میں کنورٹ کریں جو کہ ایزیلی ہمارے باڈی سے ایکسکریٹ ہو جائے. سو جو ہے نا ڈوپا ہائیڈروکسی فینائل ایلانین جو ہے نا اینٹی پارکنسن ڈرگ ہے جو کہ ہم کنورٹ کرتے ہیں میتھائلیشن کے ذریعے کس پہ؟ میتھائل ڈوپا میں. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ جو ہے نا ہم میتھائل گروپ جو ہے نا ایڈ کرتے ہیں. گلوکونک کنجوگیشن ٹیک پلیس ان فینول اینڈ الکوہول. یہ جو ہے نا زیادہ گلوکونک کنجوگیشن کس چیز میں ہوتا ہے؟ الکوہول اور فینول میں ہوتا ہے. اور ان کمپاؤنڈس کنٹین ہائیڈروکسل گروپ یا کاربوکسل گروپ جو ہے نا اس کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. دیز آر ایزیلی کنجوگیٹڈ ود گلوکونک ایسڈ. جو ہے نا ہم گلوکونک ایسڈ کو ایڈ کرتے ہیں کچھ کمپاؤنڈس کے ساتھ زیادہ فینول, الکوہل, ہائیڈروکسل اور کاربوکسیلک گروپ جو ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ جو ہے نا ہم کس گروپ کو ایڈ کرتے ہیں؟ گلوکونک گروپ کو. اور یہ جو ہے نا پھر ایک سویٹیبل فارم میں کنورٹ ہوتا ہے, جیسے کہ اسپرین ایگزامپل ہو سکتا ہے, اور جو دوسرا ہے نا پیناسیٹین, یہ بھی اس کا ایگزامپل ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے نا سلفیٹ کنجوگیشن. دی فینولک اینڈ اسٹیرائڈل کمپاؤنڈز آر سلفیٹڈ بائی سلفوکائنیز. وہ کمپاؤنڈ جو کہ فینولک ہوتے ہیں یا اسٹیرائڈل, فینولک اور اسٹیرائڈل اور سلفیٹ, ہم اس کو سلفیٹ گروپ کے ساتھ جو ہے نا اس کو بائنڈ کرتے ہیں, سلفیٹ گروپ اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں, اور اس کو یہ جو ہے نا سلفوکائنیز جو ہے نا پام کرتے ہیں. اس کا ایگزامپل ہے سیلیسیلامائڈ. اس کنورٹ ٹو سیلیسیلامائڈ سلفیٹ. اچھا جی ہم جو ہے نا ڈفرینٹ ڈرگس کے ساتھ ڈفرینٹ جو ہے نا پروسیس کیوں اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ میتھائل گروپ ایڈ کرو, اس کے ساتھ سلفیٹ گروپ ایڈ کرو, کیونکہ کچھ ڈرگس ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی اسکریٹ نہیں ہوتے. سو اس کو ہم بایو ٹرانسفارمیشن کے ساتھ اسکریٹیبل فارم میں کنورٹ کرتے ہیں. سو اس کے ڈفرینٹ میٹرس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ گروپس اور کمپاؤنڈس کو ایڈ کرتے ہیں سو کہ ہمارے باڈی سے پھر ایزیلی ایکسکریٹ ہو سکتا ہے. ڈفرینٹ گروپس ضروری ہے کیونکہ ہر ڈرگ کے ساتھ ہم ایک سا گروپ نہیں ایڈ کر سکتے. سو یہ ڈفرینٹ میتھڈس ہے جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ڈفرینٹ ڈرگس کو کیسے ہماری باڈی سے ایکسکریٹ کیا جا سکتا ہے. امینو ایسڈ کنجوگیشن, اس میں سمپلی ہم لیکٹونک جو ایسڈ ہوتا ہے, سیلیسلک ایسڈ ہوتا ہے, بینزینک ایسڈ ہوتا ہے, اور کمبائنڈ ود امینو ایسڈ. اس کے ساتھ ہم کس چیز کو ایڈ کرتے ہیں؟ امینو ایسڈ ٹو فارم کنجوگیٹ. سو دس ریئیکشن آر کیریڈ بائی ٹرانسفیریز انزائم. اس میں جو ہے نا کون سے انزائم ہیلپ کرتا ہے؟ ٹرانسفیریز انزائم. لارج کنجوگیٹس آر ایکسکریٹڈ ان بائل. اس کا جو زیادہ تر جو کنجوگیٹ ہوتا ہے اس کی چیز کام میں جو ہے نا ایکسکریٹ ہوتا ہے بائل میں, وائل اسمال کنجوگیٹس آر ایکسکریٹڈ ان یورین. جو چھوٹے کنجوگیٹ ہوتے ہیں ایکسکریٹ ہوتے ہیں کس فارم میں؟ یورین میں. اس کا ایگزامپل کیا ہے؟ گلائسین ایک امینو ایسڈ ہے جو کس ڈرگ کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے؟ بینزوئک ایسڈ کے ساتھ. یہ کیا فارم کرتا ہے؟ ہیپیورک ایسڈ. ہیپیورک ایسڈ جو ہے نا ایک ایکسکریٹیبل فارم ہے کس ڈرگ کا؟ بینزوئک ایسڈ کا. اچھا جی اب اس کے بعد جو ہے نا فارماکائنیٹکس لاسٹ اسٹیپ آتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ڈرگ ایکسکریشن اور ڈرگ ایلیمینیشن. The process where the drug is transferred inversely from internal to external environment to renal and non-renal route. اب جو ہے نا پہلے جو اس اسٹیپ تھا فارماکائنیٹکس میں وہ تھا بایو ٹرانسفارمیشن یا ڈرگس کو ایکسکریٹیبل فارم میں کنورٹ کرنا. سو اس کے بعد جو لاسٹ اسٹیپ آتا ہے ڈرگس کا افیکٹ ویسے ختم ہو چکا ہے, سو اس کو ہم نے ایکسکریٹ کرنا ہے. اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں کیا؟ ایکسکریشن, جو ہماری باڈی سے جو ہے نا ڈرگ کو ریموونگ کرنا ہوتا ہے. میجر روٹ آف ڈرگ ایکسکریشن کیا ہوتا ہے؟ رینل ہو سکتا ہے,
رینل مطلب جو کڈنی کے ذریعے ہم ایکسکریٹ کرتے ہیں، بیلری مطلب جو ہے نا ہم جو ہے نا ہماری باڈی کے پنکریاز وغیرہ کے ذریعے جو ہے نا ہم ایکسکریٹ کر سکتے ہیں، پیکل جو ہے ہمارے، اور اس کے ساتھ جو الویولر مطلب الویولر روٹ ہوتے ہیں جو ہماری لنگس کے ذریعے انہیلیشن کے ذریعے ہم ڈرگس کو ایکسکریٹ کرتے ہیں باڈی سے. مائنر روٹس آف ڈرگ ایکسکریشن، جو ڈرگ ایکسکریشن ہے اس کا مائنر روٹ کیا ہے؟ میل کو جو کہ فیمیل جو گیسٹیشن ہوتا ہے اس کے پروسیس بھی ہم جو ہے تھوڑا بہت لیس یا اسمال فرکشن والا ڈرگس جو ہے نا ریموو ہو سکتے ہیں. ہیئرس جو سویٹس ہوتے ہیں، سویٹ گلینڈز، اسکن اور سلیوا کے ذریعے جو ہے نا ہم ڈرگ ایکسکریٹ کر سکتے ہیں. گرل ایکسکریشن جو ہے نا ہماری باڈی کا میجر روٹ آف ڈرگ ایکسکریشن ہے. کڈنی آر موسٹ امپارٹنٹ آرگن فار ریموول آف ڈرگ. کڈنی جو ہے نا کون سا آرگن موسٹ امپارٹنٹ ہے ریموول آف ڈرگس کے لیے؟ کڈنی. دیر آر 3 پروسیس دیٹ ڈٹرمائن ایکسکریشن تھرو کڈنی آر. ایک جو ہوتا ہے گلومیرولر فلٹریشن، کڈنی کے اندر جو پروسیس ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی سے ڈرگ کو ایکسکریٹ کرتے ہیں وہ گلومیرولر ایکسکریشن، ایک ٹیوبرکولر ایکسکریشن سیکریشن اینڈ پیسیو ٹیوبرکولر ری ایبزارپشن. یہ جو ہے نا ہمارا آل اباؤٹ فارماکوکائنیٹکس.